پہلے یہ کچھ کم تھا، لیکن آج کل یہ بات اور یہ جذبہ نوجوانوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ ہم وسیلہ کے قائل نہیں، ہم ڈائریکٹ رب کائنات سے دعا مانگ سکتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات اور یہ جذبہ قرآن و حدیث کے انتہائی خلاف ہے۔ کیوں کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر کی بجلی چالو کرنا چاہتا ہے، یہ ایک میں دنیاوی مثال سے آپ کو واضح کر رہا ہوں، ایک آدمی اپنے گھر کی بجلی چالو کرنے کے لیے ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے کنیکشن ملا دیتا ہے تو اس کی تمام تر وائرنگ جل تو سکتی ہے لیکن اس کو روشنی نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ 60 پاور کا بلب جس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ ملا دیا جائے وہ جل سکتا ہے لیکن وہ روشنی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 60 پاور والے بلب میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ پاور ہاؤس کا کنیکشن برداشت کر سکے، بلکہ پاور ہاؤس کا جو کنیکشن ہے وہ پہلے ادھر ادھر شہر کی لائنوں میں جائے گا، پھر وہ ٹرانسفارمر میں آئے گا، پھر اس سے اس کے میٹر میں آئے گا، پھر میٹر سے اس کے گھر کو روشنی ملے گی، اس کا گھر روشن ہوگا، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پیارے رب کائنات نے اپنے نور کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار کے دربار گوہر بار میں دے دیا، پھر سرکار نے نور خداوندی کو تقسیم فرمایا، صحابہ کرام کو ملا، اہل بیت عظام کو ملا، پھر صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین کو ملا، پھر ائمہ مجتہدین سے پھر بغداد میں سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، اور لاہور میں داتا علی حجویری نے لیا، سرہند میں مجدد الف ثانی نے لیا، ملتان میں غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے لیا، تو ان نے لے کر پھر انہوں نے آگے نور مصطفیٰ کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ واسطہ جب تک آپ نہیں تسلیم کریں گے آپ کا دل قرب خداوندی کو حاصل نہیں کر سکتا، نور خداوندی کو پا نہیں سکتا، اور پھر نور خداوندی اور قرب خداوندی کہاں سے ملے گی؟ وہ کاملین کے در سے ملے گی۔ جب کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو پھر وہ مجاہدے کرا کر، پھر تمہیں ذکر و اذکار کی ضربیں لگوا کر تمہارے دل کو صاف کر دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا ولی بغیر مشقت کرائے ایک ہی نظر سے تمہارے دل کو دھو دے۔